بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، آج یکم مئی ہے، یعنی کہ آج لیبر ڈے ہے۔ ہر سال اگر ہم دیکھیں تو یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال اس دن پہ چھٹی بھی ہوتی ہے سوائے مزدوروں کے۔ جن کا عالمی دن منایا جاتا ہے وہ آج کے دن بھی سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے۔ آج کے دن بھی وہ سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دن منا لینے سے بچوں کے پیٹ نہیں بھر جاتے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے راشن لے کے آنا ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ تو اگر گھر میں بیٹھ کے وہ یہ دن منا لیں گے تو رات کو اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ بچوں کو اسکولوں کی فیسیں کیسے جائیں گی؟ بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ یہ ایک مزدور کی سوچ ہے۔ اور ہمارے یہاں لیبر ڈے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ سوائے لیبر کے، مزدور کے، تقریباً سبھی کو چھٹی ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی لیبر میں شامل ہیں، ہم بھی یہاں پہ آج بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی چھٹی نہیں ہے، لیکن ہم خاص کر اس لیبر کی بات کر رہے ہیں جو کہ سڑکوں پہ نکلا ہوتا ہے، مزدور طبقہ ہوتا ہے، مجبور طبقہ ہوتا ہے، جس کو اگر دہاڑی دار طبقہ ہے، جس کی ایک دہاڑی نہ لگے تو رات کو اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس راشن نہیں ہوتا، اور وہ جس کیفیت سے، جس فیلنگ کے ساتھ وہ رات کو گھر جاتا ہے، اور وہ ایک دن بھی یہ نہیں سوچ سکتا چھٹی کرنے کے بارے میں، اپنے ہی دن کو منانے کے بارے میں کہ رات کو بچوں کو کھلاؤں گا کیا۔ ناظرین، اس پہ چند لائنز ہیں، اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ میں ذرا چاہوں گی کہ آج میں اپنے پروگرام میں یہ سامنے لے کے آؤں۔ ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں۔ فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، اپنے اس صفت کلندر پہ تو مغرور ہوں میں۔ سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس یکم مئی کو یہ لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں۔ اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے، اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے، ان کو تعلیم دلوانے سے بھی معذور ہوں میں۔ پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، اس کے اس طفل تسلی پہ تو رنجور ہوں میں۔ یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے، یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں۔ مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی واصف، مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی واصف، اپنے بچوں سے بہت دور ہوں میں، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں۔ ناظرین، اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو ذرا سی اس حوالے سے تھوڑی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ وہ مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے کچھ کر سکیں۔ آج کے دن جب ساری حقیقت کو ہم جانتے ہوئے بھی جب زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو آج بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بہتر ڈگر پہ لا سکتے ہیں، اور یہ ساری ذمہ داری ہم سب کے ساتھ، زیادہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ تو کیا وہ یہ کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کس طرح سے عہدے بانٹے جاتے ہیں، اگر یہ عہدے کے حوالے سے جو کہ ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا، کسی کو بھی نہیں ہو پا رہا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم سی OIC میں وزیر خارجہ کا اجلاس ہے ناظرین کل، اور اس میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں پہ شرکت کریں گے، مطلب کہ ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوزیشن کے ساتھ وہاں پہ شرکت کریں گے۔ یہاں پہ خواہشات کا یہ حال ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جناب ڈار صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، تو لہٰذا ان کو یہ عہدہ بانٹ دیا گیا۔ بندر بانٹ عہدوں کی اس طرح سے ہے، کیا ڈار صاحب زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ خواہش یہ کرتے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن کر لی جائے جس سے مزدور کے حق میں، یا عام آدمی کے حق میں، یا غریب آدمی کے حق میں تھوڑی سی بہتری آ سکے؟ کیا ڈار صاحب کی ایسی خواہشات نہیں ہے کہ ڈار صاحب ایسی خواہش کرنا نہیں چاہتے تھے؟ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، ڈھکا چھپا تو ان سے کچھ بھی نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ عہدے نوازنے کی خواہش رکھنے کی بجائے اگر عام آدمی کی خواہش رکھ لی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، اس سب پہ بات کریں گے۔
سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چونکہ لیبر ڈے ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ سیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میمونہ صاحبہ ہیں، اینالسٹ ہیں. میمونہ حسین صاحبہ، بہت شکریہ میمونہ صاحبہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میاں سیف صاحب سے جان لیتے ہیں. سیف صاحب، آج میں نے نا چند اشعار پڑھے لیبر ڈے کے حوالے سے، یقین مانے میری ابھی تک آنکھیں نم ہیں کہ کس قدر اذیت و کرب میں ہمارا مزدور مبتلا ہے. آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، لیبر ڈے ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمارا مزدور آج کے دن چھٹی کر لے. اگر آج کے دن چھٹی کر لے گا تو حکومت آج کا دن منائے گی، تقریریں کرے گی، بڑی بڑی باتیں کرے گی. رات کو ان بچوں کے جن کے والد صاحب آج مزدور ہونے کی حیثیت سے، دن منانے کی حیثیت سے چھٹی کر لیں گے، ان کے پیٹ میں کھانا کیسے جائے گا؟ سیف صاحب. نہیں، یقیناً آپ نے بات صحیح کی. اچھا، اس میں فائدہ تھوڑا سا اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہ ذرا آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال میں آپ کی بات تھوڑی پک کر لی ہے. جی، یقیناً آپ نے بالکل صحیح آواز تھوڑی سی سیف بتایا صاحب کہ کے لیے لاؤڈ کر مزدوروں دیجیے کا گا. جو ہمارے حال ہے، دراصل ہمارے ہم جو کلاس کانشیسنیس ہے نا جی، وہ جو طبقاتی کشمکش ہے، بنیادی وہ عنصر جو ہے نا، وہ اس کا انڈر لائن فیکٹر وہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آجر اجیر کے درمیان وہ جو ماسٹر سرونٹ کا ریلیشن شپ ہے نا جی، حالانکہ قانون کی زبان میں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ قانون میں ایک ایسی اصطلاح یوز کرتے ہیں جی ماسٹر سرونٹ کے حقوق کے لیے، جبکہ حقیقت میں یہ ایسی ہے کہ مالک اور غلام کا تصور رہ گیا ہمارے ہاں. جی، اور کیونکہ یہاں پہ جب جس کسی شعبے میں بھی ہمارے یہ کام کرتے ہیں مزدور لوگ، ورکرز، ان کو نہ حقوق دیے جاتے ہیں. ویسے بظاہر تو بڑی بڑی اسکیمیں تقاریر بنائی کر دی جاتی ہیں جی، جاتی ہیں. ورکرز ویلفیئر بورڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے تحت بہت سارے اعلانات بھی کیے گئے ہیں کہ جی یہ سہولیات ہیں، یہ سہولیات ہیں. کچھ تھوڑا سا ہمارے مزدور طبقات میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی آگاہی نہیں ہے، لیکن آگاہی بھی تو حکومت نے فراہم کرنی ہے انہیں، بالکل کہ ان کو لیڈ کریں، انہیں بتائیں کہ جی آپ کے رائٹس یہ ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ شنید ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جیسے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے، اس سے ہم اس کے سگنیٹری تو ہیں پاکستان، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو باقاعدہ ان کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں کہ مزدوروں کی فلاح کے لیے، ورکرز کے لیے، وہ جہاں پہ ان پہ کاربندی ہم ہوتے پراپر طریقے سے، اور ان کو نہ انوائرمنٹ دی جاتی اچھی، کیسے کیسے ماحول میں کام ہو رہا ہے. چائلڈ لیبر چل رہی ہے ہمارے ملک میں جس کی سخت ممانعت ہے جی، قانون میں. بانڈڈ لیبر بھی ابھی تک اسی طرح چل رہی ہے جس کی سخت ممانعت ہے، اور ممانعت کے علاوہ وہ غیر انسانی یہ لیبر کا انداز ہے. اب پھر آپ دیکھیں گے درجہ چہارم، درجہ سوئم، اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو دل آزاری ہوتی ہے. یہاں کا کہا جاتا ہے کہ یہ لوڈ سٹاف ہے، یہ درجہ چہارم کا ہے. یہ تو ایسے لفظ تو میرا خیال ہے کہ ویسے ہی اس ڈکشنری سے نکال دینے چاہیے کہ جی یہ درجہ چہارم کا سٹاف ہے، یہ فلاں ہے. کم سے کم اگر آپ ان کو سہولت نہیں دے سکتے تو ان کو ایک تعظیم سے عزت تو تو دیں. مخاطب ہوں. جی تو بالکل. اس طرح کے ہمارے ہاں جو ایشوز چل رہے ہیں، اس نے فاصلے بڑھا دیے ہیں آجر اور اجیر میں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اگر کامیابی سے کہیں آگے چلی گئی ہے تو وہاں پہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا اور پتہ چلا کہ کچھ ممالک کا انہوں نے ذکر کیا، باہر کے مغرب کے بھی کیا لیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں تو ایک ملازم کی اپنے باس کے ساتھ اس طرح تعلق ہوتا ہے جیسے گھر کے دو، ایک بڑا اور چھوٹے کا ہوتا ہے. تو یعنی اس حد تک مخاطب اس طرح ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرا سرمایہ اس کاروبار میں لگا ہے، لیکن یہ شخص اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ، اپنی مزدوری کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ میرے اس کاروبار کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو یہ ایک اس کا پارٹنر ہے میرا. یہاں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹنر کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو پارٹنر کا تصور نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس پوائنٹ پہ میں آپ سے مزید بھی ڈسکشن کروں گی، لیکن میمونہ کو میں تھوڑا سا ٹائم دے دوں. میمونہ، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میمونہ، کیا سارا سال ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو جیسے کہ ابھی سیف صاحب نے کہا کہ رسپیکٹ تک نہیں دی جاتی، جو کہ بیسک مینرز میں سے ہم ایٹ لیسٹ ان کو رسپیکٹ تو دے ہی سکتے ہیں، وہ بھی نہیں دی جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے، ایک دن منا لینا ان کا کافی ہے، ایک دن ان کو خراج تحسین پیش کر دینا، لمبی لمبی تقاریر کر لینا، ان کے لیے جلسے جلوس کر لینا کافی ہے، انف ہے، بس ٹھیک ہے ایک دن کافی ہے اتنا؟ میمونہ. فائزہ، سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ.
نو ڈاؤٹ کہ آج کا دن جو ہے بہت اہم ہے اور بہت اہم ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں، چونکہ ہماری اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا صرف 2% ہمارے ملک میں اشرافیہ ہے، اور باقی جو ہے وہ تمام نارمل اور ایک ڈیلی ویجر اور غریب طبقہ ہے۔ ایک شعر سے آغاز کروں گی کہ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا گھر کوئی نہیں۔ تو بات سمپل ہے، سر پہ چھت نہیں، پیٹ میں اناج نہیں، ہم کتنے سالوں سے مزدور ڈے منا رہے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ ان تمام سیمینارز کو یہ اشرافیات جو اتنے پیسے لگا کے آرگنائز کرتی ہے، اور اس کو آرگنائز کرنے کے بعد بہت سارے لوگ بعد میں کھانا بھی ہوتا ہے، کوئی لنچ ہوتا ہے، کوئی ڈنر ہوتا ہے، یا کوئی ٹی ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لیوش قسم کے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو کیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام میسج ہم کیا دے رہے ہیں، کیا اس طبقے کو پوچھنے والا کوئی ہے؟ آج تک دیکھیں کہ جتنے بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ جتنے اسکیمیں نکالی جاتی ہیں، کچھ سستی اسکیم نکالی جاتی ہے، مسافر انکم سپورٹ ہے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ان کی آسانی اور رفائش کے لیے نکالے جاتے ہیں، جی مگر یہ ان تک تو پہنچتے ہی نہیں ہے، مڈل مین سارا بینیفٹ لے جاتا ہے، ان تک تو رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اور جتنے ارد گرد وزیر سے لے کے نچلے جتنی بھی ایک چین چلی جا رہی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول تک، اور جو بھی ورکر گیری کر رہے ہوتے ہیں، چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان تک ہی پہنچتی۔ سب سے زیادہ حقدار غریب شاید یہی لوگ ہیں جن کو ہر چیز چاہیے، عہدے سے لے کے وہ تمام چیزیں چاہیے جو ایک مزدور اور عام بندے کی ضرورت کے لیے چیز اور ان کی آسائش کے لیے ہم نے ایک ڈیزائن کی ہوتی ہے، مگر افسوس سے یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے وہ سہولت، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی عزت سے گزار سکے، یا اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے بہتر صحت کا نظام کر سکے، گھر کا نظام یہ بہتر کر ایگزیکٹلی سکے، میمونہ ان کی یہی پوائنٹ ہے کہ آخر سکے۔ ہم مزدوروں کے عالمی دن پہ تقاریر تو کر لیتے ہیں، سیف صاحب مزدوروں کے مسائل سے باخبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے خبر ہے یہ حکومت، باخبر حکومت ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مزدوروں کے کیا کیا مسائل ہیں، بلنگ و بانگ دعوے کرتی جاتے ہیں، تقاریر لمبی لمبی کرتی جاتی ہے، اس کا مطلب ان کو سارا کچھ پتہ ہے۔ تو پھر مزدوروں کے حالات کو بدلنے کے لیے یہ حکومت پریکٹیکلی کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہی سیف صاحب؟ نہیں بالکل بجاج نے کہا کہ یہ میں اس سے ان کے جو حالات ہیں ان سے یہ بالکل اویئر نہیں ہے، ان کو مکمل اس کی معلومات ہے ہر طرح کی۔ دیکھیں بات تو وہی آ گئی نا کہ کلاس کانشیسنس جو ہمارے ہاں ہے، ایک ایسی کلاس ہے جیسے بھی میمونہ بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ 2% لوگ اشرافیہ سے، ایک کلاس ہی یکسر مختلف ہے، اور وہ تو ان کو اون ہی نہیں کرتی نا جی ورکنگ کلاس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ورکنگ کلاس ٹھیک ہے، ہم ان کو ذرا کیونکہ ووٹ لیتے وقت تو ان کو ہم وہ کر لیں گے، جا کے بڑے بڑے نعرے مار لیں گے اور اس طرح کی بات کر لیں گے۔ جیسے لیبر کو لیبر ڈے پہ ویلیو دی جاتی ہے، ایسے ہی ورکنگ کلاس کو ویلیو دی جاتی ہے جب وہ ووٹر بن جاتے ہیں، جب انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا نہیں جاتی نا جی، میں تو سمجھتا ہوں ورکنگ کلاس کے علاوہ بھی عام قوم کے جو لوگ ہیں، ہمارا ووٹر ہے، وہ تو ایک محکوم بن جاتا ہے، اور جو ہمارے لیڈران ہیں وہ حاکم بن جاتے ہیں۔ حاکم اور محکوم میں پھر فاصلے تو بڑھتے جائیں گے نا، وہ پھر آگے جا کے پھر اسی طرح وہ سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں جب الیکشن قریب آتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح نظر انداز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کا 1% بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، اور وعدے بھی میرا خیال ہے تو پتہ نہیں کس بنیاد پر وہ کر لیتے ہیں، جب ان میں حیثیت ہی نہیں ہوتی، وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی ان کے پاس، کس بنیاد پہ وعدے کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم عوام سے تو ہمیشہ ہی توقع کرتے ہیں کہ اب وہ باشعور ہوں، اور اب ووٹ میں ٹھیک ہے، ووٹ میں ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ووٹ تو پڑ کسی کو جاتا ہے، جیت کو جاتا ہے، تو 45-47 کا سارا یہاں میں شور ہے قوم کا، اور لیکن اپنے طور پہ جب عوام اسرٹ کرے گی اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے صحیح معنوں میں کاسٹ کرے گی، تو پھر اس میں نکھار آ سکتا ہے، وہ بھی ایک تھوڑا سا بھی ریموٹ پاسبلٹی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب ہم نا امید ہو کے اپنی منزل سے بھٹک جائیں
ٹھیک ہے لیکن منزل کی طرف چلتے جائیں. لیکن بہرحال ہم اپنی بات تجزیے میں تو یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے حقائق ہیں کیا. بالکل حقائق تو یہی ہیں کہ اجیر جو ہے, ملازم ہے, ورکر ہے, وہ ٹوٹلی اگنور ہے, اور اس کے بارے میں, اس کی ویلفیئر کے بارے میں, اس کے کوئی جو بھی سہولیات کا اعلان کیا جاتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں, مافیا لیتے ہیں وہاں کے اندر بھی. ٹھیک. اور یہ ہمارے ہاں جیسے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا ایک بڑا اچھا میکینزم تھا کہ وہ اپنی بات منوا لیتے تھے. ٹھیک. اور وہ اس میں بھی ہے کہ کہیں کہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس تو ہیں یونینز میں, ٹھیک ہے مزدور یونینز میں, جی. لیکن ان کے اندر بھی کچھ کالی پیڑیں ہوتی ہیں جن کو یا خرید لیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے. تو پھر اسی لیے وہ جو مزدور ہے وہ تو پھر کس پہ جا رہا ہے, کس پہ جا رہا ہے. اچھا سیف صاحب, میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, جو مزدور ہے وہ مزید پستا جا رہا ہے, یونینز میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, تو ریلیف کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو مزدور کو ریلیف دینا ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے یا یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس نے ہماری ریاست کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ مزدور کو ریلیف دے سکے؟ نہیں یہ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا. نہ تو ریلیف دیا جا رہا ہے, نہ ریلیف کی کوئی کوشش ہے. بس تھوڑے بہت نعرے ہیں, سلوگنز ہیں. دیکھیں ریلیف اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے انتظام کرتے ریلیف کا. ریلیف کے لیے ایک باقاعدہ پورے کا پورا ایک پروسیجر بنایا جائے, ایک بلٹ ان نظام پیدا کیا جائے کہ جہاں جہاں پہ ایک ورکر کلاس کا بندہ بیٹھا ہے اس کو اس کا تحفظ. مثال کے طور پہ میں اور آپ تو ہم تو میڈیا ورکرز ہیں. ہمارے ہاں میڈیا ورکرز کو کیا ہو رہا ہے, 8 مہینے 10 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی جی. پھر جا کے وہ پھر بھاگ دوڑ ہوتے ہیں. حکومت چلو پھر دباؤ میں لاتی ہے مالکان کو, مالکان کا اپنا ایک دباؤ ہوتا ہے حکومت پر باوجود, وہ تو آپ سمجھتی ہیں کیوں ہوتا ہے جی. تو وہ پھر اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ کام کرنے والا بندہ ہے وہ کیا کام کرے گا, گھر میں جائے گا, اپنے بچوں کو کیا جواب دے گا. اور عام مزدور جو ہے اس کی بھی آپ دیکھیں نا 32,000 کی بھی جو ویج ہے. اب مجھے بتائیں کہ 32,000 کی ویج میں موجودہ جو بلوں کی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, اور 32,000 ملتے کہاں پہ ہیں, یہ پہلے تو یہ بھی بتائیں. صاحب اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے جس کو ہم نگلیکٹ کریں. پروٹیکٹڈ کی یہ جو اگر ہم صرف بجلی کے بل کی بات کر لیں تو پروٹیکٹڈ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے رینج وہ 200 یونٹس ہے. 200 یونٹس گرمیوں میں اس کو اس رینج میں رہنا میرے خیال میں امپاسبل ہے, کسی بھی طبقے کے لیے امپاسبل ہے. جو ایک پنکھا ایک فریج چلاتے ہیں اس کے لیے بھی امپاسبل ہے کہ وہ 200 کی رینج میں رہے. اور ذرا 200 سے آپ کا اوپر چلا گیا بل تو آپ کا 10,000 15,000, جو 32,000 جو لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ, جو کہ شاید 32 بھی نہیں مل رہی بہت سارے لوگوں کو نہیں مل رہی ہے, وہ 10-15,000 مہینے کا بل دے دے گا تو گھر کا رینٹ کہاں سے دے گا, بچوں کے اسکولوں کی فیسیں کہاں سے دے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ شرح ہے وہ تو اسکولوں میں جاتی نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پالیسی کے اندر ہی ایک ایسا اندر خرابیاں ہیں بلڈنگ, وہ وہی وجہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جامع پالیسی بنے, لیبر پالیسی بنے. اب لیبر پہلے دیکھیں لیبر کالونیز ہوتی تھی, ویسے تو ٹھیک ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ جو انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے وہ بناتے تھے, لیکن حکومتیں بھی بناتی رہی ہیں. ماضی بھی ایسے بھی دور آئے ہیں, ادوار آئے ہیں ہمارے یہاں کہ عام مزدور کلاس کے لوگ جو بالکل ہی پسماندہ تھے ان کو 4-4 5-5 3 مرلے کے گھر بنا کے حکومتوں نے دیے. اور ٹھیک ہے وہ بڑے لشپش گھر نہیں ہوتے, لیکن ایٹ لیسٹ سر چھپانے کے لیے چھت تو ہوتی ہے نا. مزدور واقعی بات آپ کی صحیح کہا آپ نے کہ 15-20,000 کو بھیج دے اور 200 یونٹ کا یہ فراڈ ہی ہے. باقی پروٹیکٹیو یہ جو آپ نے سلیب رکھی ہوئی ہے تو اس میں تو آج کل تو میٹر کو تو میرا حل واقعی گھر کے 3 پنکھے چلائیں تو وہ تو میرا 200-300 کو آرام سے کراس کر جاتا مہینے کا. ایک پنکھے کے ساتھ بھی بڑے سارے ایسے ایگزامپلز میں نے دیکھی ہیں کہ ایک پنکھے کے ساتھ بھی 200 سے کراس کر دیے, اور اگر 205 یونٹ بھی ہو گئے تو بل سیدھا 8,000 پہ چلا گیا 3,000 سے. میں جی اگر 32,000 کو بفر سے محل لے بھی رہا ہے منیمم ویج جسے کہتے ہیں, تو 32,000 میں 8,000 وہ دے, 8-10,000 کا 20,000 15,000 کرایہ دے, تو کھائے کہاں سے اور اپنی زندگی بچوں کو پڑھائے کیسے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی جامع پالیسی جب تک نہیں بنے گی کہ یہ کلاس جو بالکل پسماندہ ہے اور محروم طبقات ہیں جو یقیناً بہت بڑی تعداد ہے, ان کے لیے لیبر کالونی جو ہوں ان کے لیے اسکول سسٹم ایسا کر لیا جائے. سرکار کے پاس بے شمار فنڈز ہوتے ہیں
सैफ साहब, इस सब के अलावा अगर इस चीज को ही मेक श्योर कर लिया जाए कि जो मिनिमम सैलरी रखी गई है, क्या वो भी हर मिल रही है बंदे को कि नहीं मिल रही, इस चीज को ही एटलीस्ट सरकार मेक श्योर कर ले तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ कि मैंने हमारी जो रिपोर्टर रिसर्च करके लाए हैं उनके मुताबिक तो मिल ही नहीं रही, वो मिल ही नहीं रही है। मैं मुन्ना से भी जान लेती हूँ, मैं जी मैं मुन्ना से भी उनका पॉइंट इस पे जान लेती हूँ। मेरा हर 30-35% लोगों को या ज्यादा से ज्यादा 40% लोगों को मिल रही है। ठीक है। मैं मुन्ना, यूनियंस बनाई गई थी, आपको याद होगा एक लॉ भी इस तरह से पास हुआ था। जो यूनियन है मुख्तलिफ बड़े इदारों में तो होती हैं और वहां पे काम करने वालों को चलें किसी हद तक काली भेड़ें तो होती होंगी, हर जगह होती हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन काफी हद तक वो अपने लोगों को अगर यूं कह लें कि प्रोटेक्ट कर लेती हैं तो ठीक है, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए। लेकिन वो लोग जो किसी यूनियन के साथ नहीं है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो बाहर सड़कों पे बैठे होते हैं कि शायद उनको कोई दिहाड़ी मिल जाए और वो रात को अपने बच्चों के लिए राशन ले जाए, उनके लिए आवाज कैसे बुलंद की जाए, उनके हकूक मजदूरा वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? देखिए फायजा, मैं यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूंगी कि यूरोप ने हमें अडॉप्ट कर लिया, बट हमने वो पॉजिटिविटी अपने यहाँ कंट्री में हम लोग नहीं ला सके कि उन्होंने उमरला को कायम किया। वो लोग जो बेरोजगार हैं, वो लोग जो मतलब अभी उनका किसी ना किसी वजह से वो कमाने के लिए कासिर है, या वो लोग जो कि मतलब बीमार है या वो नहीं काम पे जा सकते या डेली वेजेस है या जिस तरह से भी उनके मसाइल हैं, उनको डायरेक्टली हुकूमती सतह पे रजिस्टर किया जाता है और उनको लुक आफ्टर किया जाता है और उनको डिलीवर भी किया जाता है कि वो अपना मंथली खर्चा जो है वो करे। और दूसरा, जो बच्चा पैदा होता है वहां पे, उसके लिए दूध और बुनियादी जरूरियात जो है उनके घर की दहलीज पे पहुंचाई जाती है और उनका जब बच्चा वहां पे पैदा होता है उसको रजिस्टर कर लिया जाता है, उसकी तमाम बुनियादी जरूरियात जो है दी जाती है कि ये बंदा। लेकिन मैं मुन्ना यहाँ पे एक पॉइंट, आपकी बात में एक पॉइंट ऐड करती चलूँ, इसके साथ ही फिर अपना आगे आंसर कंप्लीट कीजिएगा कि वहां पे जहाँ की आप एग्जांपल दे रही हैं, वहां पे लोगों को अपने हकूक का पता है, उन्हें पता है कि उनके हकूक क्या हैं, बेसिक राइट्स क्या है, उन्होंने अपने हकूक कैसे लेने। यहाँ तो मजदूरों को इतनी होश नहीं है, वो बेचारे इस परेशानी में बैठे हुए हैं कि हमने रात को खाना कैसे बच्चों के लिए लेके जाना, उनको तो अपने हकूक का पता ही नहीं। और रियासत ऐसे ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है कि वो उनको बताने से कासिर है कि भाई आपके राइट्स हैं। फायजा, यहाँ पे भी अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ पे मजबूर इतना कर दिया गया है कि वो अपने रोजाना की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने घर का चूल्हा गर्म करने के लिए उसी चक्कर में एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने घर का चूल्हा गर्म करें या हम इन लोगों के साथ सर खपाएंगे, तो वो पत्थर है जिनके ऊपर सर मारते भी रहेंगे तो इनको कोई भी एहसास नहीं होगा। इनकी बेहिसी यहाँ तक पहुंच चुकी है, बेहिसी यहाँ तक पहुंच चुकी है। यस, बिल्कुल। और आप बात करते हैं यूनियन की, आप मुझे एक चीज बताएं कि जैसे ही गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार आती है तो सबसे पहले आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही ले लें, मैं बहुत ऊपरले लेवल की बात नहीं करूंगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जैसे ही कोई एमपीए या एमएनए आके अपने हल्के को संभालता है, अपने मनसब को संभालता है, सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि उन लोगों को अकोमोडेट में करूं जो कि मेरे इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया, उनको सबसे पहले तमाम जितने एग्जेक्टिव होते हैं वो दिए जाती हैं, फिर उनके नीचे वो लोग दिए जाते हैं जो कि उनके लिए तालियां मारने, वाहवाही और शाबाशी करने के लिए, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है, हमारे मुल्क में होता ही ये बेसिकली अपनों को नवाजते हैं और अपनों को ही बार बार नवाजते जाते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी का तो ये मुल्क है ही नहीं ना। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में दो चीजें नहीं होनी चाहिए इंसान को, एक गरीब नहीं होना चाहिए, दूसरा मजबूर नहीं होना चाहिए। जी जी, एक पॉइंट बड़ा अहम जो कि एक लैब्स आ रही है वो इस तरह से कि मजदूरों के इंसाफ के लिए मुनासिब कानूनी निजाम नहीं है हमारे यहाँ, जो काम करने वाले और हकूक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी इदारे में कोई मजदूर अगर काम करता है तो उसका प्रॉपर एक
कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ठीक। कैसे लुक आफ्टर किया जाए, ठीक, ठीक। उनकी छुट्टियां कैसे देखनी चाहिए। फिर एक सबसे अहम पॉइंट मजीद जी कि जी मजदूरों की जो हकूक है उनको इस तरह बेइंसाफी दी जाती है कि उनको कम उजरत दी जाती है, गैर एग्जैक्टली कानूनी तरीके से बिल्कुल, उनको ये फिर सारी चीजें उनके दबाया राइट्स को दबाया सपोर्ट करना जाता है। है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सैफ साहब, एक आखिरी सवाल इस टॉपिक के जी जी हवाले से, फिर हम बात करते हैं कि सियासत में क्या चल रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी उसमें जी भी कुछ अहम मुलाकात हुई है, जो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल सैफ साहब इस टॉपिक का, कि ट्रेड यूनियन की अगर हम बात कर ले तो ट्रेड यूनियन के हवाले से कानून मौजूद है, तकरीबन जी जी कोई 70 के राउंड अबाउट कवानीन मौजूद है इस पर, जो मजदूरों को सपोर्ट करते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो उन पे अमल दरामद नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है सैफ साहब? हम कैसे, किस तरह से आवाज उठाएं कि उन मजदूरों को भी उनके हकूक का पता चले और उन जो उनके कवानीन हैं उन पे अमल दरामद भी हो जाए? हाँ नहीं, ये बात आपने बड़ी उम्दा की है। ये हमने इस पे काफी डिस्कशन किए हैं, जी क्योंकि देखें मजदूर का कुछ ऐसे वाकई कवानीन, आपकी बात बिल्कुल सही है, बेशुमार कवानीन है। जी कुछ इदारे भी हैं, सोशल सिक्योरिटी के कवानीन हैं, जी जी टैक्सी है, इस तरह मिलते जुलते और भी हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, इस तरह के NIRC पहले रहे हैं हमारे यहाँ, ट्राइब्यूनल्स वगैरह, जहाँ लोग वर्कर्स चले जाते हैं, उनके राइट्स का वहाँ पे हुक्म अहकाम आ भी जाते हैं, अमल दरामद ठीक हो भी जाता है। जी और लेकिन यह है कि एक जामे सतह पे, यानी मुल्की सतह पे एक वाकईतन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आगाही पैदा की जाए। जैसे कि ILO कभी कभार, जैसे यहाँ पे जो जायजा मिशन आते हैं उनके, वो तो फिर इनको सर्वे करते हैं कि पाकिस्तान या जो ममालिक उनके सिग्नेटरी हैं वो उस पर कार्बन है कि नहीं उनके कवानीन, तो फिर ये थोड़ा बहुत कुछ काम करते भी हैं उनको दिखाने के लिए। ठीक लेकिन है। उसमें हमारा जो वर्कर क्लास है, हमारा जो मजदूर है, उसको अपने राइट्स का अगर पता हो तो उसके लिए अगर आवाज बुलंद करेगा तो फिर उसका इस्तेसाल कम होता जाएगा। उसके लिए मेरा ख्याल है कि मीडिया का बहुत अहम रोल है, मीडिया का बहुत अहम रोल है। हमारे कुछ मीडिया के ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीट होती है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये वर्कर्स को कवर करना, वर्कर्स फेडरेशन को कवर करना, उनका भी काम है। और अखबार को भी चाहिए, सोशल मीडिया तो है ही है, वो काम कर रहा, वो भी जरा और किसी काम पे लगा हुआ है। लेकिन जैसे अभी आपने ये बात उठाई, जी माशाल्लाह बड़ी उम्दा बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत से जो कवानीन हैं इन पर स्पेसिफिक गुफ्तगू करें। आपको भी मैं तजवीज़ देता हूँ जी कि जी ऐसे जो माहिरीन मौजूद हैं, ठीक। लेबर के भी कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, जी इनकी यूनियंस के, और इस तरह कुछ वकला जो ये केसेस लड़ते हैं इनके लेबर कोर्ट से, हमें उनको बुलाया जाए ताकि आगाही हो मजदूर को, वो अपने राइट्स पे, उसे पता तो हो कि मेरे राइट्स क्या है, मजदूर को अपने राइट्स मिलेगा तो बिल्कुल बाकी उसको मैं उसको आगाही हो। बताओ। जी मुझे ये सैफ बहुत साहब जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। सैफ साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने में, मुन्ना साहिबा जी। और सैफ साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, क्या आज के दिन ये ट्रिब्यूट कर देना या ट्रिब्यूट पेश कर देना, क्या यही काफ़ी है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेबर डे? और क्या अच्छे अच्छे जुमले दो चार बोल देना कि मजदूर मेहनत कश जो हैं वो किसी भी मुल्क के माशरे को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनके लिए क्या बस यही काफ़ी है, या हमें इंडिविजुअली अगर देखा जाए, इनफरादी तौर पर देखा जाए, तो कोई प्रैक्टिकली कुछ अमल दरामद करने की ज़रूरत है ताकि मज़दूर को उसके राइट्स भी मिल सकें? नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से कोशिश की कि हम मज़दूरों के राइट्स के हवाले से बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मज़ीद बात करेंगे कि सियासत में जो कुछ अहम मुलाकातें चल रही हैं वो क्या रंग लेके आएंगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है गवर्नर KPK की और बड़े मियाँ साहब की। और ठीक है, सियासी मामलात पे तो गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो ये है कि जनाब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल किया गया है। अब अगर गवर्नर KPK मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ तो मानने में आता है कि जनाब चूँकि वो गवर्नर हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो बाहमी दिलचस्पी के अमूर कुछ होंगे। अब ये बड़े मियाँ साहब के साथ एक जानिब तो मौलाना साहब जो हैं वो उनको पेशकश कर रहे हैं कि आप आके सड़कों पे उनको आने की दावत दे रहे हैं, अपोजिशन पे बैठने की दावत दे रहे हैं बड़े मियाँ साहब को। और गवर्नर KP जो कि JUIFA के बड़े अहम माने जाते हैं मेंबर, वो जाके बाहमी दिलचस्पी बड़े मियाँ साहब के साथ बात करते हैं, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी अमूर, इस सब पे बात करते हैं। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि ऐसी कौन सी बाहमी दिलचस्पी की वहाँ पे डिस्कशन हुई है। सैफ साहब,
یہ جو گورنر KPK کی اور بڑے میاں صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مانا سیاسی امور پہ گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں باہمی دلچسپی بڑی دلچسپی کی مانند ہے. کیا دلچسپی ہے؟ یہ جب جو اس طرح کے اعلامیے جاری ہوتے ہیں نا باہمی دلچسپی کے، یہ بعض بات جہاں دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، دو ملکوں کے سربراہان جب ملیں یا وزراء اعظم ملیں وہاں پہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈھکے چھپے انداز میں باتیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈپلومیٹک پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہر بات کہیں نہیں جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ دو سیاستدان ملتے ہیں اور ظاہری طور پہ کچھ ان کے آپس میں ہم آہنگی بھی ہو، کہیں کہیں اختلاف بھی ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، گڈ کو بیڈ کو والی پالیٹکس چل رہے ہوں، تو وہاں باہمی دلچسپی کو تو باہمی مفاد ہی کہہ سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. آپ کوئی سودے بازی ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں آپ بھی JUI کے پس منظر کے ہم نون لیگ والے ہیں، JUI کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے ہم پہ، وہ تھوڑی روکیں جو چلو لفظی بمباری تھی. ٹھیک ہے، مجھے تو میرے علم کے مطابق یہ لفظی بمباری زیادہ ہے اور اندر سے کچھ آپس میں کوئی لے دے یا بات، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے جب مولانا صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو مولانا صاحب تھوڑی سی بیچ میں ہلچل مچا دیتے ہیں سیاست میں کہ بھائی میں موجود ہوں، میری بھی پریزنس ہے. ہلچل وہ مچانے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ہلچل آپ دیکھیں گے ان کی ہلچل جو ہے نا وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے آگے نہیں جاتی. اکثر ہلچل کے بعد ان کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی بات پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی ان کو عزت و تقدیر سے کہتے ہیں جی ناصب مفادات. مجھے یاد پڑتا ہے ہم چونکہ بہت دیر سے جرنلزم میں ہیں، ان کے والد محترم جو تھے بڑے محترم شخصیت تھے، مفتی محمود صاحب مولانا کے، اور ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی، پتہ چلا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس جو سب سے زیادہ سلپس آتی تھی کام کے لیے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا صاحب کی آتی. اچھا، یعنی کہ ان کا باہمی بہت بڑا اختلاف تھا، بہت بڑی تحریک چلائی مولانا صاحب نے ان کے خلاف، جو جسے PN کہا جاتا ہے پاکستان نیشنل الائنس. تو وہ اتنی بڑی تحریک چلانے والے، سب سے زیادہ کام لینے والے وہ تھے باہمی دلچسپی والے. جی باہمی دلچسپی کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. میں ذرا میمونہ صاحبہ سے بھی جان لوں. میمونہ صاحبہ، ایک جانب تو مولانا صاحب جو ہے باتوں کے نشتر برسا رہے ہیں، تیر برساتے جا رہے ہیں موجودہ حکومت پہ، اور دوسری دفعہ انہوں نے دعوت دے دی کہ جناب سڑکوں پہ آ جائیں، اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں بڑے میاں صاحب کو. پھر گورنر KPK وہاں سے وزیر اعلیٰ بھی اس ملاقات میں موجود تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. سیاسی امور تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل بندے جب ملتے ہیں تو سیاسی امور پہ تو گفتگو ہوتی ہے. باہمی دلچسپی کے امور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دلچسپی کے امور پہ بات چیت ہوئی ہے اس پہ کوئی دلچسپ صورتحال ہمیں آگے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اکٹھے ہو کے چل سکتے ہیں، یہ لوگ منا لیں گے ایک دوسرے کو؟ فائزہ، میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں، پہلے ان کی واہواہی کر کے انہوں نے نوازشات لی ہے اور ان کو عادت ہو چکی ہے اور یہ اقتدار سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے. یہ وہ چند خاندان ہے، ورنہ ان کو پوچھنے والا رول ان کی کیا حیثیت اوقات ہوتی ہے اگر وہاں اس دور سے یہ اس طریقے سے نہ چلے آ رہے ہوتے. اگر آپ صحیح طریقے سے جمہوریت کی بات کریں تو دوسری اہم بات جو کہ میٹنگ کی ابھی آپ نے بات کی، میں وہ ایڈیشن کرنا چاہ رہی ہوں بات کے اندر کہ میٹنگ جو ہو رہی ہے یہ میٹنگ میرے ذرائع کے مطابق یہ ہو نہیں رہی، کروائی جا رہی ہے. چونکہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بری طرح غیر مقبول ہے، اور دوسری جو مریم نواز صاحبہ کے عجیب کرتب اور جو کہ ان کی وزیر اطلاعات ہے وہ جو ان کی تشہیر کر رہی ہوتی ہے ان کے کپڑوں کی. میمونہ یہاں پہ ایک پوائنٹ کلیئر کیجئے گا، آپ کہہ رہی ہے کہ ملاقات ہو نہیں رہی، ملاقات کروائی جا رہی ہے، تو یہ بھی کچھ رپورٹ ہوا کہ ملاقات کروائی کس کی جانب سے جا رہی ہے؟ کون ہے جو دونوں کو بٹھا رہا ہے؟ دیکھیے فائدہ، کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں اور ان کو کانفیڈینشیل ہی رہنے دینا چاہیے. کیا یہ کانفیڈینشیل وہی ہے جن کی جانب مولانا صاحب نے توپوں کے رخ کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ جی مولانا صاحب بھول چکے ہیں. یاد کریے جب PDM بنی تھی تب مولانا صاحب نے دھرنے دیے تھے، کیسے یہ مدرسے کے بچوں کو لے کے باہر نکلے تھے، تب سب نے سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچایا تھا. اس وقت مولانا صاحب کی ہر حرکت جو ہے پسند کی جاتی تھی، نون لیگ کی جانب سے بھی اور PPP کی جانب سے بھی. اب مولانا صاحب کو نوالا نہیں ملا تو اب ظاہری بات ہے کہ منہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ بھوک سے روئیں گے تو ضرور. یہ تو ایک نیچرل فیکٹر ہے.
ٹھیک تو ہو گیا یہ جی جو بہت بہت زیادہ اہم معاملات اس وقت پیچیدگی کی طرف جا رہی ہیں، در حقیقت ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ پبلک میں بری طرح نون لیگ جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. میں میچور پولیٹیشین سمجھتی تھی مریم نواز صاحبہ کو، بٹ اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ سی ایم بن کے اس طرح کرے گی. لیکن ابھی تک کوئی ایسا اہم پروجیکٹ، کوئی ایسا عوامی پروجیکٹ یا پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایسی چیز ابھی تک جو ہے کوئی لائے عمل جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہا. اور جو خاص کر کے ان کی وزیر بشیر ارد گرد جو ان کی ہوتی ہے ان کی طرف سے تو صرف ایک بڑی اہم بات مزید فائدہ آپ کے پروگرام میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں، جی پلیز جی مجھے وہ مکمل کرتے دیجیے گا، جی کہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، شاید آپ کی نگاہ سے بھی گزرا عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے، جی انہوں نے خاتون کو بڑی شٹ اپ کال دی اور کہا کہ آپ کی کیا حیثیت ہو کہتے کاؤنسلر بننے کی نہیں ہے، آپ کہتے مریم نواز ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. ارے بھائی آپ پبلک فگر ہو، آپ تب بھی سامنے آ کے بات کرتے ہیں، جب آپ ووٹیں لیتے ہیں تب بھی لوگوں کے گھروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، تب بھی جا کے کہتے ہیں ہمارے پنڈال سجاؤ، تب کیا تکلیف ہوتی ہے. اور اب بھی اور تب بھی کیا فرق ہے؟ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری تو نہیں ہے کہ آپ پبلک میں اب آ کے تھوڑا سا پبلک کے ووٹوں کے جواب. بعد پوزیشن آ گئی نا میمونہ، بس اتنا سا فرق ہے. سیف صاحب سے جان لیتے ہیں. سیف صاحب، اگر موجودہ حالات میں ہم پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس یا پنجاب کا جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اگر ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر لیول تک کے اختیارات ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. سب سے بڑا صوبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے سی ایم پنجاب جو بھی ہوتا ہے. ابھی اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی آئیڈیل گراؤنڈ نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے، وہ بھی اسپیشلی جب بڑے میاں صاحب خود اپنی سیٹ لوز کر گئے، ان پہ جو ایک سیٹ لوز کر کے دوسری پہ بڑے شکوک و شبہات ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو لانچ کر دیا، یعنی کہ اپنی بیٹی کو سیاست میں سامنے لے آئے، فرنٹ فٹ پہ پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی پوزیشن پہ وہ آئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑے میاں صاحب اب چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ اپنے مخصوص بندوں کو بھی لگا رہے ہیں، یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی وفاق میں بھیج دیا، ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ جو ہیں وہ کل وزیر خارجہ کی اس میں جو کانفرنس ہے اس میں وہ ایز این ڈپٹی پرائم منسٹر شرکت کریں گے. مضحکہ خیز نہیں لگا آپ کو؟ نہیں، یہ کچھ ڈیمیج کنٹرول کی جو ان کو ڈیمیج تو ہوا نا جی، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی عوام کے اندر جو عہدے بانٹنے سے ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا. ہاں، یہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے ٹیکٹکس ہیں، لیکن یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نہیں بومرینگ کریں گے، یعنی یہ بیک فائر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا تاثر نہیں قائم کر رہی، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں نا ٹھیک ہے کہ جی یہ ڈیمیج کنٹرول کو جیسے ہوتا ہے کہیں سے دیوار گر رہی ہے تو اس پہ کہتے ہیں تھوڑا سا سیمنٹ لگا کے ذرا وقتی ریپیئر کر دو. تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا اس طرح عہدہ دینا یا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو لے آنا، تو یہ لوائلٹی فیکٹر میں ہوتا ہے کہ چلیں جی ہمارے لوائل ہیں، یہ ہمارا بندہ ہے. یہ پالیٹکس میں ٹھیک ہے، پالیٹکس کی حد تک پارٹی کے اندر تو یہ چیز چل جاتی ہے، لیکن جب آپ نظام حکومت چلا رہے ہوں تو اس وقت اس کے اندر اس طرح کی انکلوژن جو ہے، اس طرح کی انکارپوریشن لوگوں کی، اس طرح ان کو عہدے دینے جو ہے، وہ نظام حکومت ایک بالکل تھوڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. ذرا اس میں آپ نے اچھے ناپ تول سے چلنا ہے، سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اور ان لوگوں کو آپ نے وہ سیٹ دینی ہے جو سیٹ کے وہ حقدار ہیں اور جس پہ وہ ڈلیور کریں. جی یہ دنیا کا میں کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ خواہشات کی بیس پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب کا کہا گیا ان کی خواہش تھی کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے تو ان کو بنا دیا گیا. یہ تو گیمکس ہے نا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست کرنا سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ آپٹکس ہے. ٹھیک ہے، میں لاسٹ پوائنٹ ذرا میمونہ صاحبہ کا بھی جان لوں. میمونہ صاحبہ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی وفاق میں کل بھیج دیا گیا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، پارٹی کی جو صدارت ہے وہ بھی دوبارہ سے نواز شریف صاحب کی کچھ ایسے چھ مکوئیاں ہیں کہ ان کو دوبارہ دی جا رہی ہے. پھر خواجہ سعد رفیق کے بارے میں بھی میں نے بات کی ہے، ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر، مطلب جتنے لوگ بڑے میاں صاحب کے زیادہ کلوز ہیں ان کو چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ چپکا دیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں یا چھوٹے میاں صاحب کو سیو کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے ایگزیکٹلی؟ در حقیقت نواز شریف صاحب کو ہی ان کا ہی چہرہ دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این کو پذیرائی مل رہی تھی اور یہ ایک شروع سے کمان سنبھالے ہوئے تھے، لیکن کچھ چینجنگ آئی ہیں اور پبلک کی جو ویو ہے، جو اس وقت پبلک میں ایک غیر مقبول جماعت بنتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہے
اور ایک یہ وفاق میں جو ان کو موو کیا گیا ہے یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ صوبے میں بہتر طریقے سے پرفارم کرے، بٹ ان کی جو میجورٹی ہے وہی ان کو لے ڈوبے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا ٹھیک ہے. تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے یہ تو حکومت کی امیچورٹی ان کو لے ڈوبے گی. بہت شکریہ میمونہ صاحبہ، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.